اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ میری پہچان میں ایک عنوان کے تحت ہم حاضر ہوتے ہیں اور سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے نام لیواؤں نے ان کی زندگی کے ہر پہلو کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ قلم بند کیا ہے کہ خواہ وہ آپ کے نشست و برخاست ہو، آپ کے خسائل ہوں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے چاہنے والوں نے، رسالت کے پروانوں نے قلم بند فرمایا ہے۔ اب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جناب زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی، اسی طرح سے اسی تناظر میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی معروف حدیث مبارکہ کہ مہمان اپنا رزق خود ساتھ لے کر آتے ہیں، یہ بارہا سنا۔ اور مہمان اللہ کی رحمت ہیں، مہمان جب گھر سے جاتے ہیں تو بلائیں ساتھ لے جاتے ہیں، مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی وجہ سے آپ پر بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تمام باتیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کی کتب میں بیش بہا انداز سے ان باتوں کا اعادہ کیا گیا ہے، تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے جناب وہ ہے مہمان نوازی، اور سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بہترین مہمان نوازی، جو پہلی بہترین مہمان نوازی کی گئی ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ نے کی، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بہترین مہمان نواز تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے، اور جس طرح سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جب ہم اعادہ کرتے ہیں تو ہر جگہ ہر مقام پر ہمیں بہترین سبق ملتا ہے زندگی گزارنے کا، کہ کس طرح سے زندگی گزاری جائے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب مہمان ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ان کی تکریم کس طرح کرنی ہے، ان کی مہمان نوازی کیسے کرنی ہے، ان کی تعظیم میں کس طرح سے محبت کا اظہار کرنا ہے، آج انشاءاللہ تعالی یہ سب جانیں گے۔ آج کی بزم میں ہمارے ساتھ اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے معزز مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، جو کہ بلا شبہ کسی کی تعارف کی محتاج نہیں، اپنی شخصیت میں ایک الگ ہی نگینہ ہے۔ دونوں مہمان شخصیات بہت عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں، بہت پیارا دونوں کا ہی انداز ہے۔ ہمارے ساتھ پہلی نشست پر تشریف فرما ہیں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ دونوں کو میری پہچان میں بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ موضوع سخن ہمارا جو ہے سعدیہ انصاری صاحبہ مہمان نوازی، بہت ہی پیارا موضوع ہے، دن رات ہم اس کو برتتے بھی ہیں۔ مہمان نوازی سے کیا مراد ہے، ابتدا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے گا، اور مہمان نوازی چونکہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے، اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مہمان نوازی سے کیا مراد ہے؟ مہمان نوازی سے مراد یہ ہے کہ کسی کے گھر کوئی آئے ملنے کے لیے تو اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا، اس سے خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ دراصل مہمان نوازی جب ہوتی ہے یہ مہمان اور میزبان کے مابین ایک باہمی تعلق کا جو ہے وہ نام ہے۔ تو جب کوئی شخص آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ اس کا استقبال بھی کرتے ہیں، خوش آمدید بھی کرتے ہیں، آپ اس سے ایسے الفاظ اس کے خوشی میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کا بھی دل جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ تو پھر اس میں مہمان نوازی کے آداب میں ہم اور مزید بیان کریں گے۔ تو یہ جو ہے گھر میں مہمان کا آنا بہت ہی عزت اور توقیر کا باعث ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ارشاد فرمایا۔ اور اگر کوئی گھر پہ آ جائے تو اس کو ہرگز زحمت نہ سمجھا جائے، اور مہمان نوازی کس طرح سے کی جائے، جو ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں
یعنی آپ کی مبارک سیرت کے اندر آپ کو ہر دوسرے وقت کے اوپر آپ کی وہ کیفیات جو ہیں ساری سیرت مبارکہ میں نظر آئیں گی. بے شک. تو نہ صرف یہ کہ یہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا بلکہ تمام دیگر انبیاء علیہم السلام کا بھی طریق تھا اور سنت تھی. اور اس میں آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی ذکر کیا, تو آپ ابو الانبیاء ہیں. اور آپ کا ذکر ایک جگہ نہیں, سورہ ہود کی 69 آیت میں آیا ہے, سورہ حجر کی 51 آیت میں, سورہ زاریات جو ہے 24 سے 28 تک میں. جو سورہ زاریات کے اندر بیان آیا ہے زینب, وہ اتنا خوبصورت ہے, بڑا دلکش بیان ہے. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے انسان کی شکل میں اور ان کو کہتا ہے مکرمین, بڑے بڑے عزت والے, بڑے معزز فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے. اور یہاں جو ہمیں نقطہ سمجھ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا, یوں تو آپ کا لکھا گیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا, لیکن وہ یہ جو بیان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں کہ وہ پہنچے, وہ مکرمین فرشتے, وہ معزز فرشتے انسان کی شکل میں, اور فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو بہت محبت سے خوش آمدید کیا, ان کی آرام اور اس کا خیال رکھا, ان کو اتنا اکرام دیا. اس کے بعد ضیافت کا بہت زبردست بچڑا تھا تو وہ اس کو کاٹ کے اس کو وہ تیار کیا. یہ ساری خاطر تواضع, آؤ بھگت, خواہ وہ اجنبی مہمان ہو. یعنی یہاں پر یہ نقطہ ہمیں اس دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ خواہ وہ اجنبی ہو لیکن اگر وہ مہمان ہے تو آپ کو اس کو عزت اور اکرام دینا ہے. پھر آپ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ہے سورہ حجر کی 68 آیت کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مہمان نوازی میں لگے ہوئے تھے, ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لوگ, اور بستی کے کچھ لوگ جو تھے وہاں پر آئے بدنیتی کے ساتھ اور حملہ آور ہوئے, جیسے ایک حسد کی اور عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی اس آیت کے اندر یہ جملہ آیا ہے کہ ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, کہ تم مجھے میرے مہمانوں کے سامنے تو رسوا نہ کرو. یعنی اس کے اندر یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ مہمان کی عزت اور آبرو کا ہم سب کو مل کر خیال رکھنا ہے. تو احترام میں میزبان کی طرف سے جو عزت افزائی ہے اس کی, وہ ہرگز بھی میزبان کی رسوائی کا سبب نہ بنے, اس میں یہ سکھایا گیا ہے. پھر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ وہاں دیکھیے کہ اس حضرت سلیمان علیہ السلام صرف 1 2 4 نہیں, پوری مخلوقات کی وہ ضیافت کیا کرتے تھے. اور اس کے لیے سورہ سبا کی 13 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہ ان کو عطا کیا گیا ہے. مثلاً قلعے, مثلاً حوضوں کے برابر لگن جن کے اندر بنتے ہیں, تیار ہوتی ہیں چیزیں, اور بڑی بڑی دیگیں. اور لکھا ہے اگر آگے تفسیر کے اندر کہ یہ دیگیں پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھیں زینب, اور ان میں لشکروں کا طعام تیار ہوا کرتا تھا, اور ضیافتوں کا جو عالم تھا وہاں پر وہ ہر وقت چلتا رہتا تھا. اور کیونکہ بالکل وہی آپ دیکھیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں کی دیگیں ہم نے دیکھی ویڈیو کے اندر تو ہم دنگ رہ گئے, اتنی وسیع دیگیں, اور وہ لنگر جو ہیں وہ کھلے رہتے ہیں. حضور پرنور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ کے اندر بھی اسی طرح سے صبح شام آیا کرتے لوگ, اور آپ ان کی ضیافت کا, ان کے آرام کا اسی طرح سے مہمان نوازی فرمایا کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ہے, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے, ضیافت فرماتے تھے. تو اب میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل کیونکہ ہم فی زمانہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ہم نے مہمان نوازی کا جو ایک وصف تھا نا ہمارے اندر سے کہیں نہ کہیں کم ہو گیا, اس کی اہمیت کہیں نہ کہیں کم ہو گئی, اور ہم لوگ اتنے زیادہ مشینی دور میں مصروف ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہے. پہلے جب مہمان آیا کرتے تھے کیونکہ مہمان باعث رحمت سمجھا جاتا تھا تو اس کی بڑی تواضع ہوا کرتی تھی. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ مہمان نوازی کی فضیلت اور مہمان نوازی کی اہمیت کے تعلق سے بھی آپ ارشاد فرمائیے گا, اور مہمان نوازی 3-4 پہلو ہیں اس سوال کے کہ مہمان نوازی کے جو فوائد ہیں آپ وہ فرما دیجئے. جی دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمان نوازی نعمت ہے. مہمان نوازی اخلاق و کردار کی اعلیٰ صفت ہے.
مہمان نوازی جنت کا راستہ ہے، اللہ کا فضل ہے بے شک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے رمضان کے، حج کی ادائیگی کرتا ہے اور جو مہمان اس کے گھر آئے اس کی عزت و تکریم کرتا ہے، تو قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیں گے اور فرمائیں گے کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کی حقوق ادا کرے، اور جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے تو اس کی ضمانت میں لیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا، اور روزی خیر و برکت اس گھر کی طرف تیزی سے دوڑتی ہے جہاں مہمان آتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جگہ دعوت پر گئے۔ کھانا نوش فرمانے کے بعد صحابہ اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو صلہ دو۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اسے کیا صلہ دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم کسی کے مہمان بن کر جاتے ہو اور وہ تمہاری کھانے پینے سے تواضع کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرو، یہی اس کا صلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ کے گھر مہمان بن کر گئے، انہوں نے دعوت پہ بلایا تو انہیں سادی روٹی اور زیتون کا تیل پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نوش فرمانے کے بعد ان کے لیے دعا فرمائی کہ نیک لوگ تیرے گھر کا کھانا کھائیں، روزدار تیرے گھر افطار کریں اور فرشتے تیرے لیے رحمت و مغفرت کی دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہنے یا رسول اللہ اگر ہم کسی کے مہمان بن کر جائیں اور وہ ہماری مہمان نوازی نہ کرے تو جب پھر ہم اس کے مہمان بن کر جائیں، وہ جب ہمارے گھر مہمان بن کر آئے تو ہم اس کی مہمان نوازی کریں یا اس سے بدلہ لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس کی مہمان نوازی کر، کیونکہ جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ کی اس گھر پر رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر روز مہمان لے کر آتے ہیں، ان کی میں انواع اقسام کی چیزیں بناتی ہوں اور میں تھک جاتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے اور اس کے گھر دوسرے دن اس کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ آج میں تمہارے گھر کھانے پر آؤں گا۔ میاں بیوی بہت خوش ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ جب اس کے گھر گئے تو اس کی بیوی سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کر واپس جاؤں تو تم دروازے کے پاس آ جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھانے کے بعد دروازے سے باہر نکلے تو دیکھتے کیا ہے کہ بچھو اور انواع قسم کے حشرات جو ہیں ان کے وہاں دروازے سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی صبح دربار رسالت میں حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مہمان بن کر تیرے گھر آتا ہے جب وہ واپس جاتا ہے تو مشکلات، آزمائشیں، بلائیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اس لیے مہمان نوازی زحمت نہیں رحمت ہے۔ اور دیکھیے مہمان نوازی کرنے سے تعلقات استوار ہوتے ہیں، محبتیں آباد ہوتی ہیں، خیر سگالی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور تعلقات استوار کرنے کے لیے رابطے ضروری ہیں، ورنہ اگر ہم رابطے توڑ دیں تو اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو مہمان آئے تو ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے کہ مہمانوں کو زحمت نہیں رحمت سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ہم اپنی ہاتھوں سے لگائے ہوئے درختوں کو یا رابطوں کو توڑ دیتے ہیں۔ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، لوٹ کر آئیں گے تو مزید اس تعلق سے گفتگو کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مہمان نوازی کے عنوان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ جناب مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ہم بھی کوشش کریں کہ ان کی بہترین مہمان نوازی کی جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ اور ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ بہت خوبصورت انداز سے سعدیہ آپا آپ نے ابتدائی جو سوال تھا اس کا بھی بہت پیارے انداز سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف اور ان کے اوصاف کے تعلق سے بات فرمائی۔ اب یہ ارشاد فرما دیجئے کہ دین اسلام میں مہمان نوازی کے آداب، کیونکہ ہر چیز کے دین اسلام نے کچھ آداب سکھائے ہیں نا، تو مہمان نوازی کے کیا آداب ہیں یہ ارشاد فرما دیجئے، اور کسی کے گھر جاتے ہوئے بالخصوص کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ اگر ہم کسی کے گھر ایز اے مہمان جا رہے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ زینب، مہمان نوازی کے آداب سیکنڈ لیول ہے۔ پہلا لیول یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جو میں دیکھتی ہوں کہ آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے نہیں ہیں، یعنی آپ کے اندر وہ میزبانی کی کیفیت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی تکلیفاً کہہ دیتے ہیں کہ کبھی چکر لگایا کرو، تکلیفاً اندر سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ کبھی چکر لگایا کرو، چکر لگاؤ۔ یہ طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ ہمارے دین کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ خندہ پیشانی کے ساتھ ہر ایک سے جس سے ملے کہ ضرور گھر آؤ، کس دن آ رہے ہو، میں انتظار کروں گی، میں تمہارے لیے کیا بناؤں، اس طرح کا ایک کیفیت ہوتی تھی۔ بالکل صحیح کہہ اور رہے ہیں زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ابھی چند سالوں پہلے تک بھی یہ طریقہ تھا۔ تو پہلا لیول تو وہ ہے۔ اب پھر اس کے بعد جب انسان تیار ہو جائے اس چیز کے لیے کہ وہ مہمان نوازی کے آداب سیکھے، تو پھر اس کے اندر یہ جانے کہ ہمارے دین کے اندر اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ حضور پرنور علیہ السلام نے اس کو جزو اسلام فرمایا ہے۔ تو ہم جانے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ان تمام چیزوں کو کس طرح سے لے کر آگے چلنا ہے۔ دیکھیے نا، اگر آج ہم، اور حقیقت یہ ہے، آج ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، بچے ساتھ نہیں جاتے کہ ہم بور ہو جائیں گے، یو انڈرسٹینڈ؟ تو ایک تو پہلے ہی وہاں گیپ آ گیا ہے، جو آپ کے اور آپ کے عمر لوگوں میں تھا یا آپ کے بزرگوں کے ساتھ آپ کا تھا، وہ نہیں رہا ہے۔ تو خندہ پیشانی کے ساتھ تنگ دلی اپنے اندر سے نکالیں، خندہ پیشانی کو لے کر آئیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر آ جائے، دیکھیں مہمان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو سفر سے آیا ہے، صحیح ہے، ایک جو سفر سے آیا اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ہمیں تعلیم فرما دی ہے۔ جو ایسے مہمان ہیں جو کہ آپ کے گھر ایک تو یہ کہ آپ بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کریں، جب اگر کوئی آ جائے تو اس کو پانی کو پوچھنا، اس کے لیے آرام دہ کرسی یا جگہ، بیٹھنے کی جگہ کا خیال رکھنا، اور اس کو جو ہے اس باڈی لینگویج آپ کی بیسٹ ہونی چاہیے، آپ کے فیشل ایکسپریشنز بہت اچھے ہونے چاہیے۔ بعض لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے فیس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہ نہیں رہے، بیسیکلی یہ بھی ہے۔ دیکھیں یہ دو رویے، یہ جو دو رخا پن ہے نا، یہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ہے، تو وہ چیز بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو کسی کے گھر جاتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ اس کی مصروفیت اور آرام کا وقت نہ ہو، مہمان کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ گھر آنے والا پہلے اجازت طلب کرے، جیسا کہ ہمارے دین میں ہے کہ باہر سے آواز لگایا کرتے تھے، زور سے سلام کیا کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ بیلز وغیرہ بجتی ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، آپ حالات دریافت کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آنا ہے، جیسے یہ مہمان جو آنے والا ہے۔ تو میزبان جو ہے اس کو خندہ پیشانی سے استقبال کرتے ہوئے اس کو آرام دہ جگہ کے اوپر بٹھائے۔ اگر سفر کی تھکان سے آیا ہے، جو کہ رہنے کے لیے، رکنے کے لیے آیا، تو آپ کو طعام اور قیام دونوں ہی کا انتظام طریقے سے کرنا چاہیے جس میں اس کے لیے آرام ہو۔ دیکھیں نا، بیسیکلی اگر آپ یہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرتے ہیں نا، اس میں آپ کو اہتمام ضروری ہے، تو وہ اہتمام آپ کیجئے اور بہت اچھی طرح سے اس کو لک آفٹر آپ نے کرنا ہے، خلوص اور محبت سے پیش آنا ہے۔ ہمارا دین بہت سادگی کا دین ہے، اس میں کوئی مرغ مسلم نہیں بنانے ہیں، سادگی، اور اس کے ساتھ ہی دیکھیے چٹنی روٹی محبت کے ساتھ بھی کھائی جائے تو وہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، اس کی لذت ہی بدل جاتی ہے، اس کی لذت ہی آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو خلوص اور محبت کے ساتھ پیش آنا، دو کیفیات یہ جو ہے ہر زاویے سے ظاہر ہونی چاہیے۔ ہر ممکن کوشش ہو کہ مہمان کو جو ہے زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے کسی قسم کی ایذا نہ پہنچے۔ پھر جو جانا چاہ رہے ہیں، جو کسی کے گھر ملنے جانا چاہ رہے ہیں، تو اب اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ کسی کے گھر جاتے ہوئے جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کا سوال تھا
تو اگر اچانک سے پروگرام بن گیا ہے تو آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں، ان کے آرام کا، وقت کا، ان کے اپنی مصروفیات کیا ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اگر آپ جب وہاں پر پہنچ جائیں تو آپ کوئی مطلب اگر رکنے کے لیے پہنچے تو اپنی رہائش میں کوئی نخرے نہ کریں، کھانے پینے میں بھی کوئی نخرے نہ کریں، کیونکہ اصل چیز ہے ملنا جلنا. حضور پرنور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ مل کر کھاؤ، الگ الگ نہیں کھاؤ، کیونکہ برکت جماعت میں ہے. تو ایک سے دو جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی فیلنگز کا خیال رکھتے ہوئے اگر میزبان اور مہمان دونوں اگر اپنے رویوں کو درست کر لیں اور دو رخا پن نہ ہو، اس میں کوئی ہپوکریسی نہ ہو، تو بہت زبردست. اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو اطلاع دے کر جائیں، یہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کل ظاہر ہے ہر ایک کی الگ الگ اپنی مصروفیت ہے اس تعلق سے بھی. اور پھر یہ بھی بات ضروری ہے کہ آپ کے جانے سے پہلے ہو سکتا ہے اس نے کسی چیز کا اہتمام کرنا ہے تو خاص طور پر اس چیز کا وہ خیال رکھیں. اب آپ کی جانب آئیں گے، یہ ارشاد فرما دیجئے، کیونکہ اگر ہم مہمان نوازی کی بات کریں تو خواتین کا اس میں بہت زیادہ اہم کردار ہے اور خواتین ہی بہتر کردار ادا کرتی ہیں. تو مہمان نوازی جو ہے خواتین کے تعلق سے، گھر میں خواتین کا جو عمل دخل ہے، جس طرح سے میں نے کہا کہ بہت زیادہ ہے، کیسے اس کردار کو نبھائیں، کس طرح بہترین انداز سے اس کردار کو نبھا سکتی ہیں خواتین، آپ کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے زینب، معاشرہ انسانوں کے مجموعے کا نام ہے جہاں پر مختلف رنگ نسل کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، اور محبتیں اسی وقت آباد ہو سکتی ہیں، تعلقات اسی وقت استوار ہو سکتے ہیں جب ہم وسیع نظری، وسیع قلبی کے ساتھ مہمان نوازی کے آداب کو بڑھائیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو روٹی تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھاتا ہے تو اس کا اللہ حساب لے گا، لیکن جو روٹی تو مہمان کو دسترخوان پر کھلاتا ہے اللہ اس کا حساب نہیں لے گا. اور وہ گھر سے بہتر وہ کوئی گھر نہیں جہاں پر جو چھوٹے بڑے سب کے لیے کھلے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں پر رحمت نازل فرماتا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ایک وفد آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر کے اندر موجود نہیں تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کھجوروں کا طبق جو کچھ گھر میں موجود تھا بھجوایا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے مہمانوں سے پوچھا کہ ارے تمہاری کوئی خاطر مدارات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری خاطر مدارات مختلف چیزوں سے کی گئی. دیکھیے عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے، عورت اپنے بچوں کو بھی پالتی ہے، عورت اپنے شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے، اگر ساس سسر ہو تو ان کی بھی خدمت کرتی ہے. پھر اس کے بعد اگر اس کے مہمان آ جائیں، اگر عورت مہمان نواز نہ ہو تو اس گھر میں مہمان نہیں آئیں گے، اس لیے کہ گھر کا پورا کھانے پینے کا یہ سب انتظام عورت چلاتی ہے. اور اگر عورت جو ہے وہ مہمان نواز ہے تو لوگ اس کے مطلب شوق سے جائیں گے کہ بھی ہم اس کے یہاں جاتے ہیں، ہمارے لیے وہ فوراً کھانا بنا لیتی ہے، آپ کی بہو تو بہت اچھی ہے. پھر سسرال والوں کا دل جیتنے کے لیے، پھر شوہر کا دل جیتنے کے لیے عورت ان کے جاننے والوں میں طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے بنا کر لگاتی ہے کہ بھی اس کی بھی تعریف ہوئی، اس کی بھی واہ واہ ہو، اور اس کی ساس و سسر کے سامنے بھی اس کی تعریف ہو. تو عورت کا مہمان نواز ہونا اور عورت کا سلیقہ شار ہونا بہت ضروری ہے. پھر دیکھیے زینب، وہاں مہمان نوازی ذرا سی مسائل کا شکار رہتی ہے جہاں عورت جو ہوتی ہیں وہ ملازمت پیشہ خواتین ہوتی ہیں. جب وہ صبح سے شام تک گھر کے لیے نکل جاتی ہیں، پھر ان کے گھر پتہ چلتا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں، تو ایسی خواتین کا بھی بہت اہم کردار ہے. جیسے میرے گھر پتہ چل جائے کہ میرے گھر مہمان آنے والے ہیں تو میں ایک دن پہلے ہی کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بنا کر رکھ لیتی ہوں، پورا ایک انتظام کر کے رکھتی ہوں کہ اس وقت آؤں تو یا تو مجھے روٹی بنانی پڑے یا صرف چاول ڈالنے پڑیں، اور مہمان ہمارے گھر سے خوش ہو کر جائیں. اس لیے کہ مہمان زحمت نہیں، رحمت ہوتی ہے، اور جس گھر میں مہمان آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر سے خوش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آئے کہنے یا رسول اللہ میں تو بہت بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر دکھوایا تو سوائے پانی کی کچھ بھی نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون ان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ تو ایک انصاری صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آج یہ میرے مہمان ہوں گے. وہ انتہائی غریب تھے، تو جب وہ اپنے گھر اس مہمان کو لے گئے تو بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کھانے پینے کے لیے صرف بچوں کے لیے پڑا ہے. تو ان صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو بھوکا چھلا دو، اور جب کھانا لگاؤ تو چراغ گل کر دینا تاکہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں. تو دین اسلام نے
تو عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی مہمان نوازی صرف عورت تک نہیں ہے. میں نے بہت گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ عورتیں مہمان نواز نہیں ہوتی, ان کے شوہر ان سے زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں, اور بیگم سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بیگم تم بنانا, ہم تمہیں سامان لا کر دے رہے ہیں, ہم تمہیں خرچے کے پیسے دے رہے ہیں, اور مہمان آئے تو میری عزت کا مسئلہ ہے, اور ان کے آگے تم میری عزت رکھنا. اسی طرح اتنی اچھی بات سعدیہ صاحبہ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتائی. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے, مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ وہ راہ گزر پر کھڑے ہو گئے, ایک مہمان کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے, کہا کھانا کھاؤ. جیسے ہی مہمان نے کھانا کھانا شروع کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی. تو مہمان نے کہا کہ میں تو مشرک ہوں, تمہارے رب کا ماننے والا تھوڑی ہوں جو بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے ابتدا کروں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خلیل اللہ, آپ کا دوست جو آپ کا نام نہ لے, جو آپ کے نام سے ابتدا نہ کرے, وہ میرے ساتھ شریک طعام کیسے ہو سکتا ہے. مسافر ناراض ہو کر چلا گیا مہمان. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور اس جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابراہیم اس کی عمر تو بتاؤ. تو کہ اس کی عمر تقریباً 70 سال تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے 70 سال سے اس کا رزق بند نہیں کیا. تو ایک دفعہ تیرے پاس آئے تو نے کہہ دیا کہ میں تجھے کھانے سے اسے اٹھا دیا. تو اللہ تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس مہمان کے پیچھے بھاگے اور فوراً اس مہمان کو پکڑ کے لے کر آئے کہ میرے پاس تو یہ حکم آیا ہے. تو اس مہمان نے کہا کہ آپ انبیاء, آپ مجھے پکڑ کے لے کر آئے تو میں کھانا بعد میں کھاؤں گا, کلمہ پہلے پڑھوں گا. کلمہ پڑھ کر کھانا پڑھا اور کھانے سے ابتدا کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو دیکھیں مہمان نوازی کس قدر خوبصورت وصف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پر بہت زیادہ اہمیت دی ہے, زور دیا ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہمان نوازی آج کا عنوان ہے جناب, اور معزز مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو اس عنوان کے تحت سیر حاصل گفتگو فرما رہی ہیں اور بہت اچھے انداز سے ہمیں سمجھا بھی رہی ہیں. فی زمانہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت لمبے لمبے دسترخوان بچھا دیتے ہیں اور بہت کچھ صاحب خانہ بنا کر رکھ دیتے ہیں, لیکن آپ کے تیور کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں, آپ کا بیہیویئر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو مہمان ہیں وہ کچھ کھا نہیں پاتے. یعنی آپ ان کی ضیافت ایسے نہیں کرتے جس طرح سے کرنے کا حق ہے. مہمان نوازی کی تڑپ آپ کے اندر ہونی چاہیے, وہ جذبہ آپ کے لب و لہجے سے, آپ کے افکار سے نظر آنا چاہیے, آپ کی محبت جھلکنی چاہیے اس تمام باتوں کے دوران. آپ کی جانب بڑھوں گی سعدیہ انصاری صاحبہ. جس طرح سے آج مہمان نوازی کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے, خواتین کے کردار کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں وقت نہیں ہے, مہنگائی بھی بہت ہو گئی, یہ بھی ایک الگ بات ہے, اس کو اگر سائڈ پہ بھی ہم رکھیں تو, لیکن ہم وقت کی قلت کا, وقت کی کمی کا بہت زیادہ شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وقت نہیں ہے کسی کے پاس. نمود و نمائش بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, دکھاوا بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. کوئی امیر شخص یا کوئی ایسا صاحب منصب شخص ہمارے گھر آ جائے تو ہمارا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے, کوئی غریب شخص ہمارے دروازے پر آ جائے تو ہمارا انداز بالکل فرق ہوتا ہے. اس دونوں متنازع باتوں کو, یہ منفی جو رجحانات ہیں, منفی رویے ہیں, کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ بالکل زینب, میں نے اسی کا ایک پوائنٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا کہ ہمارے رویوں کے اندر دو رخا پن ہے, یعنی ایک ہپوکریسی ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہمارے دل میں ہے وہ مطلب کچھ اور ہے, وہ زبان پر کچھ اور ہے. صحیح. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو یہ تو بہت ہی مٹیریلسٹک ایک دور ہے, ایک ایرا ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں. صحیح. اور مادہ پرستی کیا ہوتی ہے کہ وہ یہی ہوتی ہے کہ بس پیسے کو جمع کر کر کے جو ہے وہ کرتے رہو. اچھا, اور اپنے اوپر خرچ کرنے میں تم اسراف کی بھی حدیں پار کر لو, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ تمہیں شوشہ بہت کرنا ہے. اب دیکھیے آج کل کی تقریبات کے اندر کس قدر اسراف ہوتا ہے, کس قدر اسراف ہوتا ہے, اور اس کے اندر سٹیجز بن رہے ہیں لاکھوں کے, اور اس کے اندر کھانے بھی لاکھوں کے, اور ارینجمنٹس بھی بیسٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو وہ تو عجیب و غریب قسم کی صفات ہیں. بہت تھوڑے لوگ ابھی رہ گئے ہیں جن کو توفیق باللہ, جن کے اندر مہمان نوازی کی کیفیت ابھی رہ گئی ہے. اور اکثر کے حصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ محرومی آتی ہے. اور وہی بات آپ کہہ رہی ہیں مہنگائی کی, مہنگائی تو ایک بہانہ ہوتا ہے, ورنہ مہمان نوازی کے اندر کوئی, جیسا ہم نے ابھی عرض کیا تھا کہ سادگی کا, ہمارا دین ہی سادگی کا بہت ہے. اس معاملے میں تو ہم بہت آگے ہو گئے ہیں کہ ہم شور شاہ کے اندر لگ جائیں, لیکن ہم اس طرف دیکھیں آپ تو وہ دعوت یا وہ شادی یا وہ تقریب
کہاں نظر آتی ہے کہ جہاں غربا اور مساکین اور محتاج بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں صحیح. ساتھ، بلکہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کی الگ دیگ پکتے ہوئے میں نے اللہ دیکھی ہے، اور اکبر. وہ دیگ ان کے جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر بھجوا دی بھجوا دی جاتی ہے. تو جاتی ہے. مطلب وہ آپ تو انسانیت کو بالکل ہی خود اپنا جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں. صحیح. تو آپ کا یہ بھی سوال تھا کہ شادی ولیمے میں، جس کے لیے مسلم شریف کا ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان میں نے پڑھا کہ برا ہے وہ کھانا، اس ولیمے کا کھانا جس میں صرف امیر بلائے جائیں، جو پیسے والے ہیں وہ بلائے جائیں، اور مساکین اس میں نہ ہو. تو جو غریب اور مساکین کو نہ بلائے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو اگر ہم بلاتے بھی ہیں تو پھر بھی دیکھیں آج کل تو کارڈز بھی جو ہے نا وہ آن لائن بھیجے جا رہے ہیں، مطلب واٹس ایپ سے بھیجے جا رہے ہیں. اب وہ نہیں ہے کہ پہلے جایا کرتے تھے خود دیتے تھے، اس میں ایک محبتوں کا اظہار ہوتا تھا، اس میں ایک آپ کو خوش آمدید میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور آئیں، اس کا اپنائیت ہوتی تھی کس قدر. اب وہ چیز نہیں رہی ہے، اور جو کہ بہت ہی مطلب تکلیف دہ ہے. جبکہ قرآن مجید فرقان حمید تو فرما رہا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ بخل کرنے والے جو ہیں ان کا بتا رہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا وہ کامیاب ہوا. اور وہ جو اپنے مطلب ایثار کرتے ہیں، مطلب دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، تو ان کی تعریف کی گئی ہے. اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کے جواب دیتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو سلسلہ ہے، ایک تو ہماری دین کے علم کی طرف سے بہت دوری ہو گئی ہے نا، ہم نہیں جاننا چاہتے، ہم نہیں، اگر سن بھی لیں کہیں سے کسی درس کے اندر تو بھی اس کو ہم فالو نہیں کرتے. تو کیا ہمیں اس کا جواب اللہ کے سامنے نہیں دینا پڑے گا؟ پھر ہم انسانیت میں تفریق کریں گے جبکہ پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے. تو ہم غریبوں کو باہر نکال دیں، مساکین محتاجوں کو ہم الگ کر دیں، اور اپنے اس سے تو کیا ہمیں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ بے شک حقوق العباد آپ کو ہر حال میں اس کے لیے جواب دینا پڑے گا. اب ریاکاری، دکھاوا، نمائش، یہ اس قدر، یہ تو منافقین کی صفات ہیں. یہ تو ساتھ یہ علامات جو ہیں شروع میں سورہ بقرہ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں، اور یہ بھی فرما دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بڑی بری خصلت ہے جو کہ تمہاری نیک اعمال کو کھا جاتی ہے. تو یہ ریاکاری، دکھاوا اچھا اور ظاہر ہو جاتا ہے، دوسرے پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ اوپری ایک بات کر رہے ہیں، آپ دل سے نہیں کہہ رہے کہ میرے گھر آؤ کسی دن ضرور آنا، اور ایسے اور ویسے، چلو چھٹی کے دن. تو یہ ساری دل میں کچھ، عمل کچھ اور، زبان پر کچھ، یہ جو ایک کیفیت ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ منافقین کا انجام کفار سے بدتر ہے اللہ کی بارگاہ میں. مصنوعی رویے نظر آ جاتے ہیں، محسوس کر لیے جاتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے اندر اخلاص لے کر آئیں اور ریاکاری کو اپنی زندگی سے نکالیں. اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی میں آپ نے مسلمان اور کافر کے درمیان تمیز روا نہیں رکھی، جیسا بھی ناہید بہن نے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا، تو آپ نے وہ نہیں رکھی. آج ہم امیر اور غریب کا کیوں فرق کر کے اور ان کو ہم ایک طرح سے نیچا ہی دکھا رہے ہوتے ہیں نا. تو کسی بزرگ کا قول ہے کہ آدمی ہی آدمی کی دوا ہے. دیکھیے آج کل جو ہے نا، جس قدر ڈپریشن، جس قدر تنہائی بڑھتی جا رہی ہے انسان کی، وہ ہمیں یہی چیز بتا رہی ہے. پچھلے لوگ اس چیز کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، اور ہم نے وہ سارے فیوزات اور وہ برکات سے ہم جو ہے یعنی سعدیہ ابا، یہ امیر غریب کا فرق، یہ طبقات کا جو فرق ہے وہ یقینی طور پر ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، اور سب کو یکساں طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے. آپ کی جانب بڑھوں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بھی جیسا کہ ذکر کیا، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی خواتین تھیں ان کی سیرت سے کیسے ہم رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں؟ دیکھنے والی بہنیں، ہم آپ سب مل کر فرمائیے گا. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی عزت و تکریم کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے گھر مہمان آتا ہے تو تیرا رزق نہیں کھاتا، اس کے لیے تو رزق پہلے سے پہنچ جاتا ہے. جب تیرے دروازے سے وہ باہر نکل کر جاتا ہے تو اللہ تجھے بخش دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خود سب سے بڑھ کر مہمان نواز تھے. آپ راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی خبر گیری کرتے, ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کہ یا رسول اللہ میں بہت بھوکا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے پوچھوایا تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف دودھ تھا, اسے پیش کر دیا, خود رات میں بھوک کی حالت میں سوئے. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان بن کر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی مہمان نوازی کی, اور اس کی طبیعت بہت خراب تھی. جب وہ جانے لگا تو اس کے بستر پہ اس نے اجازت کر دی, تو خاموشی سے نکل گئے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے, اپنی تلوار وہ بھول گیا تھا, وہ ایک جگہ رکھی اور اس کا بستر دھو رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کام تو ہم کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا مہمان تھا اور اس کا یہ کام کرنا میرا فرض ہے, تمہارا فرض نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بستر بھی دھویا. جب وہ آیا تو اسے شرمندہ نہیں کیا, کہا لو تم اپنی تلوار بھول گئے تھے, یہ تم اپنی تلوار لے لو. دیکھیں اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق بتایا کہ اچھی عادات کا مالک نہیں ہے, اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے, اس کو دروازے تک چھوڑنے گئے, دروازے سے لے کر آئے اور اس کی انواع اقسام کی چیزیں اس کے آگے جو کچھ بھی گھر میں تھا اس کی مہمان نوازی کی اور اس کے لیے رکھی. جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ شخص اچھے اخلاق و کردار کا مالک نہیں ہے, پھر بھی آپ نے اس کی اتنی مہمان نوازی کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا کردار تھا, وہ میرا مہمان بن کر آیا ہے اور مہمان کے ساتھ یہ میرا حسن سلوک ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی تو اس کے ساتھ ایک چبوترا بنوایا, اصحاب صفہ جسے کہتے ہیں, جہاں پر 70 لوگوں کو کھانا پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جو تھی وہ ذمہ داری تھی. حضرت ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور اور انگور کے خوشے لے کے گئے, ان کے باغ میں نکلے لگے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھی تم نے میرے مہمانوں کے لیے تو کچھ نہیں کیا, اب مجھے تو کھاتے بھی اچھا نہیں لگے گا. تو انہوں نے اصحاب صفا کے چبوترا تھے کہ ایک ڈوری بندوا دی اور اس میں کھجور کے اور انگور کے خوشے لٹکا دیے, جو مہمان آتا کھاتا جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرتا جاتا. آپ نے امہات المومنین کا ذکر کیا تو دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کوئی مہمان بغیر کھائے, کوئی سائل بغیر کچھ لیے نہیں جاتا تھا, خود فاقے و بھوک کی حالت میں زندگی گزارتی تھی اور آنے اور دروازے پر سوال کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی. اسی طرح جب حلیمہ سعدیہ جب نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے, جب حلیمہ سعدیہ ان کے گھر گئیں تو انہوں نے حضرت خدیجہ نے ان کے کپڑے دھوئے, ان کے لیے بستر لگائے, ان کے لیے کھانا بنایا, ان کو دروازے تک چھوڑنائی اور انہیں ہدیے کے طور پر کچھ اونٹنیاں دیں. تو آپ اگر مہمان نوازی کریں گے, اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھیں گے تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی. اور دیکھیے سعدیہ بہن نے کتنی اچھی بات کی کہ مہمانوں کو بلانے کے لیے بھی دل چاہیے, دل کا وسیع ہونا بہت ضروری ہے, ذہن کا وسیع ہونا ضروری ہے. جب اپنے دل میں طاقت پیدا کر لیں گے نا کہ کوئی ہمارا رزق کھا کے نہیں جا رہا, اللہ نے مہمان بھیجے ہیں اور مہمان نوازی کرنے سے ہمارے گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی, بلائیں دور ہوں گی, تو ہم مہمان کو بجائے منہ بنانے کے اس کو خوش آمدید کہیں گے کہ آئیے ہمارے گھر تشریف لائیے اور رحمتیں اپنے ساتھ لے کر آئیے, تاکہ ہمارے گھر پہ بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو. اور لیکن آپ بس ایک یہ بھی بات ہے کہ بس مہمان اللہ کی رحمت ہے, کوشش کریں کہ زحمت نہ بنے کسی کے اوپر. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی فرمائشیں مہمان کر دیتے ہیں کہ کبھی کبھی صاحب خانہ پر جو ہے وہ گراں بھی گزر جاتی ہیں یا بار ہو جاتی ہیں, وہ اس کو کر نہیں پاتے پوری. اور بالخصوص ایک بات میں یہاں ضرور یہ کہوں گی کہ خاص طور پر جہاں بچیوں کے رشتوں کی بات ہوتی ہے اور جب مہمان بن کر سسرال والے جاتے ہیں تو پھر جو بچیوں کے گھر والے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ہو جاتا ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھیے گا. جناب ایک میسج بھی میں چاہوں گی اس تعلق سے, مہمان نوازی کے تعلق سے. سعدیہ آپا کوئی ہماری بہنوں کو, ہماری دیکھنے والی سننے والی بہنوں کو کیا میسج دیں گی؟ مل جل کر رہنے میں بہت بہت برکتیں ہیں. مطلب اور دوسرے یہ کہ یہ بنا اللہ نے جو بنایا ہے خاندان, یہ جو رشتے بنائے ہیں یہ مل جل کر رہنے کے لیے بنائے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ الگ ہم اپنا گھر ہو, الگ ہمارا اپنا کھانے کا کچن ہو اور یہ سب,
یہ سب جو ہے نا یہ دوریاں پیدا کرتی ہیں اور پھر بیسیکلی انسان تنہا رہ جاتا ہے. بے شک. جی آپا کوئی میسج؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہمان نوازی اللہ کا فضل ہے. تو کسی کی آپ مہمان بن کر جائیں تو اس کی پریشانیوں اور اس کے مسائل کو بھی سامنے رکھیں. بالکل ایسے ہی ہے. رحمت بنے زحمت نہ بنے. جیسے کبھی ابھی کہیں میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ کا ایک واقعہ تھا کہ کسی بزرگ کے گھر ایک مہمان تشریف لائے تو وہ اتنی زیادہ فرمائشیں کر رہے تھے. اب بزرگ ہر صبح 3 دن کی کا ہوتا ہے کہ آپ مہمان کی بہت خاطر تواضع کریں. تو وہ ہر دن پہلے دن انہوں نے کہا کہ بزرگ نے فرمایا کہ آج قیام ہے یا رخصت ہے؟ انہوں نے کہا قیام ہے. تیسرے دن پھر انہوں نے بڑی ضیافت کی اور مہمانداری کی. پھر پوچھا آج قیام ہے یا رخصت؟ انہوں نے کہا آج قیام ہے. تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، دوسرے دن اور تیسرے دن. جب تیسرے دن بزرگ نے پوچھا تو انہوں نے کہا آج بھی قیام ہے. تو بزرگ نے یہ فرمایا کہ آج میری رخصت ہے. پھر تو یہ بھی کہیں کہیں ہو جاتا ہے آپا. تو وقت بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بس ایسے مہمان بنے کہ کسی پر بوجھ نہ ہو. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.